ہوگا وہ بولے گا اسی کا جواب قبول، پہلا جواب سوچ سمجھ کے وہی جواب قبول ہوگا، اور 15 سیکنڈ کا ٹائم ہے نا. تیار ہیں؟ فائنل میں کون جانے کے لیے تیار ہے؟ دیکھتے ہیں آپ تو سب لوگ اٹھائیں گے. پہلا سوال حضرت بلال رضی اللہ عنہ. سینئر جونیئر کے سوال ملے کے رہتے ایسی دیکھیے. پہلا سوال، صادق اور امین کس نبی کا لقب؟ ٹائم ختم ہوا، جواب نہیں آیا. دوسرا سوال حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے بچے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور جواب بالکل صحیح ہے. اور آخری گروپ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ امت کی ہدایت. اور جواب صحیح ہے. اس طرح سے ایک راؤنڈ مکمل ہوا، اور دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کوئی نیا نبی آئے گا دنیا میں؟ نہیں آئے گا. آدمی سے گزارش ہے پرانا نبی کون آئے گا اس دنیا میں؟ پرانا نبی ابھی کون آنے والا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اس کا جواب صحیح تھا حضرت بلال کا. سوال ہے حضرت زبیر، سیف اللہ کس صحابی کا لقب ہے؟ زور سے بولو. جواب غلط ہوا. سوال حضرت عمر بن خطاب کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا معجزہ کیا تھا؟ شق القمر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا. اقتربت الساعة وانشق القمر. حضرت بلال گروپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے نام بتائیے جن سے آپ بہت محبت کرتے تھے. حضرت حسن اور حسین. اگلا سوال ہے حضرت زبیر گروپ کے لیے. مسلمانوں کی پہلی ہجرت کب ہوئی؟ 622 عیسوی. اب یہ جواب غلط ہے. یہ جواب غلط ہے. جواب صحیح کیا ہے؟ سینئر گروپ کے طلبا یہاں موجود ہیں. آواز نہیں آ رہی ہے پیچھے سے، ہے نا. نبوت کے آخری سال اوشاد کی طرف. اگلا سوال حضرت عمر بن خطاب کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مشروب کیا تھا؟ جج صاحب. مشروب نا
مشغول پوچھا گیا تھا اور یہ کہہ رہے ہیں سوال کو کرنے کے لیے واپس جواب دینے کے بعد کہہ رہے ہیں سوال روایت قائم ہو جائے گی ہے نا. اصل میں جواب نہ دیتے تو سوال تو رہتے تو جواب دے دیا جائے. ہے نا. جیسا ہے نا جواب انہوں نے دے دیا نہیں سمجھے تھے تو سوال پوچھنا تھا بغیر سمجھے جواب نہیں سکتے. کوئی نمبر نہیں جواب غلط رہا. اصل میں مشروب پوچھا گیا تھا مشروب یعنی پینے کی چیز اور انہوں نے جواب دے دیا کھانے کی چیز کا. پیچھے سے بچے کام ہاں بولے شہر سوال ہے کیا حضرت بلال گروپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے مختصر کون سا ہے؟ مختصر سب سے مختصر کرنا ہے. الدین النصیحہ الدین صاحب ہے صحیح سے نہیں کہہ پا رہا. ہاں یہ بات جیسے صحیح سے نہیں پڑھتا ہے جیسا کہیں ٹھیک ہے. الدین النصیحہ حضرت زبیر گروپ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے گا لئن شکرتم لأزیدنکم. اور حضرت عمر بن خطاب گروپ سے سوال ہے قرآن کے ایک حرف پر کتنی نیکیاں ہیں؟ ایک حرف پر 10 نیکیاں. ایک حرف پر 10 نیکی اور جواب بالکل صحیح ہے. اور 4 راؤنڈ ہو گئے 5 راؤنڈ چلنا ہے. چلیے آخری راؤنڈ کا پہلا سوال بلال گروپ کے لیے سوال ہے قرآن نازل کرنے والا اللہ. ٹھیک ہے جناب. اور دوسرا گروپ ہے حضرت زبیر بن عوام. حضرت سوال سنیں جواب سوچ کر دیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کس نے کیا؟ کس نے کیا نا کس نے کیا نام بتانا ہے قاتل کا نام. ٹائم ختم ہو گیا جواب نہیں آیا. جواب کیا تھا؟ خارجی الغافقی کے گروپ میں. ٹھیک ہے. اور آخری سوال عمر بن خطاب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دعا کون سی تھی؟ اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دے وہ نہیں. جواب بالکل صحیح. اور اس طریقے سے رام مکمل ہوا اور اب ہم اسکور بورڈ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو 2 ٹیمیں برابر ہیں. ایک سوال کے نقصان پر 2 ٹیمیں برابر ہیں. تو ان دونوں ٹیموں میں ٹائی ہوا. ایک سوال. ایک سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں ٹیموں کے درمیان ایک سوال کیا جائے گا. پہلا سوال ہے نہایت ہی آسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے؟ دین اسلام. دین اسلام. اور اگلا سوال دیکھتے ہیں قرآن میں آپ کے نام سے کون سا سوال ہے. قرآن میں سب سے مختصر لفظی آیت کون سی؟ مدحمدان. مدحمدان ہے نا. اور جواب ٹھیک ہے. سوالات ایک اور نہایت آسان سوال
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کون تھی؟ حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. اور اگلا سوال عمر بن خطاب کے لیے قرآن مجید کتنی صورتوں پر مشتمل ہے؟ 114. 114. قرآن کی روشنی جلال گرو قرآن کی روشنی کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. مومنوں کے لیے. سور پھونکنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام. زور سے بولو. ابھی اور پھر ایک مرتبہ برابر ہوئے دونوں کے ہیں. حضرت بلال گروپ سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے چچا ایمان لائے؟ حضرت حمزہ اور حضرت عباس. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ. اور پھر عمر بن خطاب کے ایک سوال غزوہ احد کب ہوئی؟ 3 دن. 3 ہجری میں. اور جواب بالکل صحیح رہا. اور اب یہ دونوں ٹیمیں جو ایک ایک سوال کا نقصان اٹھائی تھی بھرپائی کر رہی ہیں آپ کے سامنے ہے نا. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام بتائیں. سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ. جواب صحیح ہے. قرآن کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں. عربی زبان میں نازل ہوا ہے. مسلسل اب جواب آ رہا ہے. اگلا سوال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ ذو النورین. ذو النورین. دو نور والے. دو نور والے ہے نا. کوئی بتائے گا ادھر سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین کیوں تھا؟ سامعین میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں سنو. کھڑے ہو کر کھڑے ہو جائے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح جن کے بعد ہے نا ہوا تھا اس لیے ان کا لقب ذو النورین. اگلا سوال قرآن کی آخری وحی الفاظ بتائیں. الیوم اکملت لکم دینکم. الیوم اکملت لکم دینکم. جواب صحیح رہا. ہاں سوال اصل میں آئے تو ہے نا. اس غار کا نام بتائیے جس غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر 3 دن تک چھپے رہے. ساڑھے 100. ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ایمان کے ارکان 6 ہے. 6. قرآن کا نزول کتنے سال میں ہوا؟ 23 سال میں. دھیرے دھیرے بتدریج جو ہے 23 سال میں قرآن مکمل نازل ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کس نے کیا؟ عبد الرحمن بن ملجم خان. ٹھیک ہے جواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق. کچھ سوالات سینئر جونیئر کے لیے سے ہیں. ہاں وہ ریپیٹ ہوئے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کے لیے حضرت عمر فاروق. آپ کا گروپ بھی آپ کا سوال نہیں ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قتل کس ملعون نے کیا؟ مجوسیاتی پرست فیروز ابو لؤلؤ. فیروز ابو لؤلؤ. اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل رہا ہے. قرآن کا مطلب بتائیں.
बार बार पढ़ी जाती है اور ایک بار پھر جو وہ مس ورلڈ کی زبان سے جناب جج سوال تھا قرآن کا مطلب بتائیے. انہوں نے کیا تو حضرت بلال ان کے منہ سے نکلا ہدایت اور فوراً ہی انہوں نے اس کو درست کیا. بار بار پڑھی جاتی ہے. درست کیا ہے وقت میں درست کر لیا ہاں وقت میں درست کر لیا آپ نے. نہیں وہ مسئلہ نہیں تھا. ٹیم کے جو اصول تھے پہلا اصول یہ تھے کہ جو پہلا جواب ہوگا وہی وہی مانا. مانا جائے گا. 15 سیکنڈ میں تو 15 جواب دیے جا سکتے ہیں. نمبر نہیں ملے نمبر نہیں ملے نہیں ملے گا. دیکھتے ہیں آپ اگر آپ یہ بھی مس کر دیا تو پھر ٹائی ہو جائے گا. اس خلیفہ کا نام بتائیں جن کی خلافت 12 سال رہی. حضرت عثمان. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جواب صحیح ہے. اب اس طریقے سے ہے نا بڑی تبودو کے بعد فائنل راؤنڈ کے لیے حضرت عمر بن خطاب گروپ کو منتخب کر لیا گیا. چلیں مبارک ہو آپ لوگوں کو. بہت بہت مبارک ہو. آپ لوگوں نے یاد کیا ہے پوری پوری کتاب. سینئر گروپ کا یہ پہلا مقابلہ تھا. اب ہم سینئر گروپ سے دوسری 3 ٹیموں کو بلا رہے ہیں. ٹیم عبدالرحمان بن عوف موسیٰ شگف گورے, احسان شعیب گورے, محمد صوفی مرنکر, علی صدیق خلیفہ. ٹیم زید بن ثابت, رشدان رضی مرنکر, ایان نثار شیخ, ابراہیم ایوب کنگلے. اور تیسری ٹیم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محمد سلمان رئیس, احنف شعیب گورے, کبیر سلیم مرنکر. پانی ہے اس سے پہلے جونیئر گروپ کے جو 2 ٹیمیں تھیں جن کے درمیان میں بہت ٹف مقابلہ ہوا, ان دونوں ٹیموں کے لیے شگف مرنکر کی جانب سے 500 روپے کا نقد انعام. ادھر بیٹھ کرسی پہ بیٹھ. بچوں دیکھو آپ لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے. ابھی ہم نے دیکھا 2 مضبوط ٹیمیں تھیں, نہ کٹنے والی ٹیمیں تھیں, لیکن میں تھوڑی سی جلد بازی کی وجہ سے ہے نا جو ہے نمبر کٹ گیا. تو سوچ سمجھ کے بولنا ہے. آپ کے پاس 15 سیکنڈ کا ٹائم ہے. اپنے ساتھی سے ایک مرتبہ پوچھ بھی سکتے ہیں جواب کہ صحیح ہے یا نہیں ہے, بولے یا نہ بولے. 3 ٹیمیں ہمارے سامنے ہیں. حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ, حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پہلا سوال حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ ٹیم کے لیے. تیار بیٹا, آپ کے لیے بھی 15 سیکنڈ کا ٹائم ہے. سوال پہلا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلافت کتنے سال قائم رہی؟ دس برس. اور یہ جواب غلط ہوا. صحیح جواب تھا, صحیح جواب 2 سال 3 مہینے. ہمارے سامعین بھی
مس کر رہے ہیں. اگلا سوال حضرت زید بن ثابت سے. قرآن میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور یہ جواب بھی غلط ہوا. جواب تھا حضرت آدم علیہ السلام. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے نبی بھی اور سب سے پہلا ان کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے. اگلا سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق. سورہ فاتحہ کیا کہلاتی ہے؟ ام الکتاب. ام الکتاب. جواب صحیح ہے. اور عبد الرحمان بن عوف کے لیے پھر سے ایک سوال. ارکان اسلام بتائیے. توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. جواب ٹھیک ہے. اور اگلا سوال ہے حضرت زید بن ثابت کے لیے. خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ خلفائے راشدین خلفائے راشدین 3 ہیں. سوچ سمجھ کر انہوں نے غلط جواب دیا. ٹھیک ہے. اور اگلا سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. ہم حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ. اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور تیسرے راؤنڈ کا پہلا سوال عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ گروپ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے کا نام؟ ابراہیم. ابراہیم. ایک سوال کہ ہمارے طلبہ کے لیے جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, ابراہیم حضرت ابراہیم کے امی کا نام کیا تھا؟ ادھر والے جواب میں حضرت ابراہیم کے امی کا نام کیا تھا؟ اور اب سارے لوگوں سے سوال ہے حضرت ابراہیم کے امی کا نام کیا تھا؟ ماریہ. آپ بتا دیں. ذاکر بھائی بتائیں گے. اب تو ہو گیا. اگلا سوال ہے, اب دوسرا سوال آئے گا موقع. دھیان سے سنیں. قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس قوم کا ہے؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کا. جواب صحیح ہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گروپ کے لیے سوال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کون تھی؟ حلیمہ سعدیہ. حلیمہ سعدیہ. جواب بالکل صحیح ہے. ایک سوال اب سامعین کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ایک اور حلیمہ سعدیہ کے علاوہ وہ کون ہے؟ سویبہ. سویبہ. ٹھیک ہے. اگلا سوال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. 4. جواب بالکل صحیح ہے. اور سوال ہے زید بن ثابت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ خاموشی بنائے رکھیں. صرف 3 کے لیے طلبہ جواب دیں گے. اور وقت پورا ہوا, جواب نہیں آیا. آسانی تھا. جواب تھا مکہ مکرمہ میں. چلیے اگلا سوال ہے ابوبکر صدیق کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ روشن اور چمکدار. روشن اور چمکدار. قرآن کی عبد الرحمان بن عوف گروپ دھیان دیں سوال پر کہ قرآن کی سب سے طویل آیت کون سی ہے؟ یہ سوال ہے. آیت الدین. آیت وہ آیت جواب صحیح ہے. آیت الدین جس میں قرض کے تعلق سے اللہ رب العالمین کو اصول اور ضابطے بتائے ہیں, کیسے قرض لیا جائے اور کیسے دیا جائے, ہے نا. وہ
وہ آیت سب سے لمبی ہے اور طویل ہے، سوال اگلا، قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت، جواب بالکل صحیح ہے۔ اور ابو بکر صدیق گروپ کے لیے سوال ہے، آخری سوال، غزوہ خندق کب ہوئی؟ سن 3 ہجری میں، اور یہ جواب غلط ہو گیا، یہ جواب غلط ہو گیا، جواب تھا 5 ہجری۔ اسکور بورڈ کی طرف دیکھیں، 5 سوال ہو گئے، 5 سوال ہو گئے۔ تو 2 ٹیمیں ایک ایک سوال کے نقصان پر بھی آدھا نمبر لے لیے ہیں، اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا، 2 ٹیمیں ایک ایک سوال کے نقصان پر۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ٹیم یہ، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ٹیم، ان دونوں نے 8 نمبر برابر لیا ہے، اور ان دونوں سے اب ایک ایک سوال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ سوال اصل میں میں نے ابھی کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام؟ جواب آیا ہے ابو القاسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام۔ کنیت بتا دیا، انہوں نے کنیت بتا دیا، کنیت بتا دیا، اصل نام تھا صرف قاسم، نام تھا صرف قاسم، اور آپ نے ابو القاسم کر دیا۔ ابو القاسم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھا، تو نمبر نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ نے پہلی ہجرت میں حصہ لیا؟ 11 مرد اور 4 عورتیں۔ 11 مرد اور 4 عورتیں، اور جواب بالکل صحیح رہا۔ سامعین سے سوال، پہلی ہجرت میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حصہ لیا، یہ کہاں ہجرت کیے تھے؟ کہاں، کس کی طرف؟ ہاں، حبشہ کی طرف۔ ہو گیا، برابر ہو گیا، ہو گیا۔ اور اس طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق کی ٹیم جو ہے فائنل راؤنڈ میں کے لیے منتخب کر لی گئی۔ تم فائنل میں ہو؟ ایک ٹیم ہے نا، ایک ٹیم کا مقابلہ کراؤ، 1 گھنٹہ بچا ہے، سنو 1 گھنٹہ بچا ہے، انعامات دینے کے بات رکھو، پروگرام کے بعد رکھو، بات چلے گا۔ نہیں، اس کے بعد ایک اور ہے نا مقابلہ۔ 12 ٹیم ہے نا، ٹیم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیہ عاصم مغلی، احمد ظفر مغلی، ایشل نعمان ملکر۔ اس کے بعد ایک ٹیم ایک اور آئے گی ٹیم بس ٹیم ابو عبید اللہ بن جرہ، ابو عبیدہ بن جرہ، احمد محدث رئیس، عیسیٰ الطاف شیخ، ابراہیم احمد رئیس۔ افسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا افسائی ہے، ہو گیا نا؟ پر افسر سارا فہیم بکری، اقرا لقمان ملکر۔
یہ لکھا صفیہ، اس نے حفصہ لکھا ہے غلطی سے. چلیے وہاں آپ لوگ تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے بھی وہی اصول ہو جاتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے جواب دیجیے، جلد بازی نہیں کریں گے. 15 سیکنڈ آپ کے پاس وقت ہے. سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. پہلا سوال، قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرانے والے کا نام. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں کام کیا. اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہے. تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، آپ لوگ جان لیں کہ پہلی مرتبہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کام کرایا تھا، لیکن انہوں نے ایک ہی قرآن مجید تیار کرایا تھا. ٹھیک ہے، بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو انہوں نے کئی نسخہ تیار کرایا اور بڑے بڑے شیخوں میں لکھوایا. ٹھیک ہے، اس لیے جامع قرآن کے نام سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کہا جاتا ہے. سوال ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کتنے خطبے دیے؟ 3 خطبے کی. جواب صحیح ہے. اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے غزوہ بدر کب ہوئی؟ 2 ہجری میں. 2 ہجری میں. کون سا مہینہ؟ جواب صحیح ہے. کون سا مہینہ؟ اور پہلا سوال سب لوگوں نے صحیح جواب دیا پہلے سوال کا. اگلا سوال سوچ سمجھ کے اگلا جواب دیں. کیا اللہ کو کسی چیز کی عادت ہوتی ہے؟ اللہ کو کسی چیز کی عادت ہوتی ہے کہ صرف بنی ہے. اللہ کو کسی چیز کی عادت نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ غنی ہے، ہر چیز سے بے نیاز. جواب صحیح ہے. اگلا سوال ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے، قرآن کی پہلی وحی کے الفاظ. پہلی وحی دیکھو، ادھر سے کوئی جواب نہیں دے گا. ادھر سے اگر آپ لوگوں نے جواب دیا نا تو لوگوں کا نمبر کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد کب رکھی؟ ہجرت کے فوراً بعد. ہجرت کے فوراً بعد. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا. ہجرت کر کے مدینے پہنچے اور آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد ڈال دی. اور یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد کی بنیاد ڈالی تھی تو چھوٹی مسجد نہیں تھی، یہ سوچ کر کے کہ ابھی تو تھوڑے سے مسلمان ہیں. پہلی مرتبہ ہی بنیاد ڈالی تھی تو 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اپنی مسجد سے بڑی ہے نا. 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی کا مطلب یہ کم سے کم ایک سب میں 100 لوگ ہیں. 300 سے بھی ہم. اگلا سوال ہے، دھیان سے سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کیوں کہا گیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حمد کرنے والے. سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے، اسی مناسبت سے آپ کو احمد کہا گیا. اگلا سوال ابو عبیدہ بن جراح سے، 150 انچ. ہم سجدہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے سوال ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ ہے. بھائی میں حافظ کہنا کہ اللہ نے ضمانت لے لی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 14 رام کا پہلا سوال، ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لیکن یاد رہے اور بھی کچھ لوگ کے ساتھ ہیں، ان کو بھی ساتھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، آڈینس غائب ہو گئی. صرف 2 ہی لوگ نہیں تھے.
روایت حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کہاں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں، آپ مکے میں پیدا ہوئے اور مکے میں ہی نبی بنائے گئے. اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے سوال ہے کیا اللہ سے کوئی سوال یا محاسبہ کر سکتا ہے؟ نہیں، اللہ سے کوئی سوال یا محاسبہ نہیں کر سکتا. صفیہ سے سوال ہے ایک الگ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا کیا رشتے میں لگتی جو ان کی صفیہ ہے؟ بتاؤ ہاں جس کو انعام ملے گا نا. ہاں اگر بتا دیے تو فوراً انعام. کتنا اب بتائیں تو بتا دے. اچھا تم دونوں بانٹ لے گا. جواب نہیں ہے ان کے پاس ہے نا تھوڑی دیر کے بعد بتانا. اگلا سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کہاں ہوئی؟ ابوا کے مقام پر. جواب بالکل صحیح ہے اور سوچ سمجھ کے انہوں نے جواب دیا اس بار. اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے یہ میں نے ابھی بتایا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں ہوئی؟ 11. اور صفیہ گروپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو قاسم. ابو القاسم. ابو القاسم کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ ابو القاسم کا معنی قاسم کے ابو، قاسم کے ابو. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے 3 تو 5 تینوں ٹیموں نے بغیر ایک بھی سوال کے نقصان پر پورا نمبر حاصل کر لیا ہے. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ لوگوں نے پورا مارکس حاصل کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال حضرت خدیجہ کے لیے. حضرت جبریل علیہ السلام سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کہاں کی تھی؟ مدینے میں تمام انبیاء کی امامت کی تھی. اور انہوں نے سوچا سمجھا اور فیصلہ لیا مدینے میں. اور یہ جواب غلط ہو گیا. صحیح جواب تھا بچے تھک چکے ہیں جواب دینے کے لیے. کہاں جواب ہے؟ کہاں پہ؟ بیت المقدس میں. ٹھیک ہے تو جواب نہیں آیا. اگلا سوال ان سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کون تھی؟ حضرت زینب. اور یہ جواب صحیح ہوا. اور دیکھتے ہیں حضرت صفیہ سے کیا جواب آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب کی؟ سوچ سے بولو. 622 عیسوی اور ابن پٹیل 23 کہاں آیا؟ 23 کہاں بن گئے؟ ایک نے 622 دونوں کا غلط ہے. دونوں کا غلط ہے. کیا ہوا؟ سوال ہجرت کا ہے نا. ہاں ہجرت کا نا سوال. سوال جواب اس کا تو پہلے والے کا غلط ہے. تب جواب غلط نہیں رہا. تو غلط رہے. دو مل کے جواب دے رہے ہیں. نہیں غلط جواب ہوا. اس طرح سے ابو عبیدہ بن جراح دو ہے نا کا یہ جواب دے. فائنل کے لیے منتخب ہو گئی ہے. مبارک ہو ایک کو جواب دے. آپ لوگوں کو. تیسری بیٹی ہے فہیم بھائی. ٹھیک ہے. سلام.
چلو بیٹا شاباش. ضرورت کا ساتھ پیدائش کا بھائی آپ سمجھیں گے 380 578 سینئر گروپ کا لاسٹ راؤنڈ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث فوزان مرکر، ابراہیم ذاکر مرکر، توفیق جاوید خان. آٹھویں ہے طلحہ بن عبید اللہ، زیدان زید پٹیل، زین ضمیر گورے، یحییٰ سمیر خلیفہ. طلحہ بن اللہ. اور تیسرا گروپ ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علیزہ عثمان مرکر، ثنا قاسم مکری، اور تیسری بچی ہے سعدیہ. تیسرے گروپ کا نام ہے سودا. علی بھائی گا، علی بھائی گا آئے گا. سودا کے معنی کیا؟ اسی سے بنا اسود. حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت سودا. آپ لوگوں نے بھی بڑی مشہور کرتے ہیں. پتہ چلا کہ یہ پہلا جواب بھی صحیح مانا جائے گا. جو سمجھ کے جواب دے جائے. چلیے پہلا سوال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے. فاروق کا کیا مطلب ہے؟ وہ سود الگ، وہ اردو والا سود، وہ عربی والا سود. جواب نہیں آیا. جواب تھا ابو باقی کے بنیاد پر کرنے والا. حضرت طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ کیا ہوا؟ ٹائم دیکھیں. اور وہ ختم ہوا. جواب ملے ان سے بھی. اور حضرت سودا گروپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان. اور جواب آیا صحیح جواب آیا. اور اگلا سوال دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گروپ سے. سوچ سمجھ کے جواب دے بیٹا. سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ پھل کون سا تھا؟ سیب تھا. اب یہ جواب غلط ہو گیا. کوشش کیا انہوں نے جواب دینے کے لیے، غلط ہوا. صحیح جواب تھا کھجور. عرب میں کھجور کی زیادہ پائی جاتی ہے. اگلا سوال حضرت کلام کو روکنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کتنی عمر میں نازل ہوئی؟ عمر بولتا جواب نہیں آیا ان سے. اور غلط بھی جو تھوڑا دیا 40 سال کی ہوتی ہے. 40 سال کی. اگلا سوال ہے حضرت سودا گروپ سے. خاموشی بنائے رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ انسانیت کو اسلام کے ذریعے ہدایت دینا. بالکل جواب صحیح ہے. اور اب تیسرے راؤنڈ کا پہلا سوال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لیے. اللہ کی نعمتیں پا کر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تاکہ نعمتیں پا کر ہم کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بالکل جواب صحیح ہے. اور اب اگلا سوال ہے
حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے لیے اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کے 4 اہم چیزیں وہ شامل ہیں۔ ہاں اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، اللہ کی عالمیت پر ایمان لانا، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ ٹھیک ہے، جواب صحیح ہے۔ اور حضرت سودا گروپ سے سوال ہے، سوال کا جواب دے دیں، سوال نہیں بتا پائے۔ پہلی مدنی سورت کا نام بتائیے۔ سورۃ الانفال۔ سورۃ الانفال۔ اس کو چھیڑ لیں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا پورا نام بتائیے۔ عبداللہ بن سوال آپ ختم ہوا۔ عبداللہ بن عبد المطلب، اس نے عبداللہ بتایا ہے، پورا نہیں بتا پایا۔ آدھا دے دیں۔ 1 نمبر، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے لیے پہلی وحی کیا تھی؟ ہاں، اور وہ ختم ہوا اور سوچتے رہ گئے، جواب نہیں آیا، ہے نا۔ پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ حضرت سودا گروپ سے خلفائے راشدین کے نام بتائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ہاں، ٹھیک ہے بچے، چیز دھیان دیں، جب کسی مرد صحابی کا نام آئے تو آخر میں انہو، اور جب کسی عورت صحابیہ کا نام آئے تو آخر میں انہا۔ ٹھیک ہے، اس کی تفصیل کئی باتیں بتائیں گے۔ آخری راؤنڈ کا پہلا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو کیا دعوت دی؟ دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ کی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ جواب نہیں صحیح۔ یہ خود اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے لیے سوال ہے، یہ خود ہی دعوت ہے۔ آیت الکرسی کس سورت میں ہے؟ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ، جواب صحیح ہے۔ اور حضرت سودا گروپ کے لیے سوال ہے، اب لوگ میرا سوچ سمجھ کے جواب دیں۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے مقام پر قیام پذیر کے؟ حضرت ابو ایوب انصاری۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے۔ اور جواب بالکل صحیح رہا، اسکور بورڈ کی طرف نگاہ ڈالیں تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 10 نمبر لے کر کے مبارک ہو، بہت بہت۔ اب فائنل کرا دو جونیئر کا، جونیئر کا فائنل کرا دو۔ ڈائریکٹ ہاں ابھی تو تھوڑا سا موقع دیتا ہے، تیاری کا ان کو تھوڑا موقع دیجیے۔ جونیئر کو پہلے کرائیے، جونیئر میں 8 ٹیمیں ہیں، جونیئر میں 8 ٹیمیں ہیں، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا تو سینئر کا ہو جائے گا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، بیٹھو بیٹھو، بیٹھ جا۔ چلے ٹھیک بلا لیں گے۔ یہ ٹیم تھے بیٹا میرے پاس، کوالیفائڈ ٹیم تھے، کوالیفائڈ سینئر کے کوالیفائڈ ٹیم تھے نا، جو ٹیمیں فائنل میں گئی سینئر کے کوالیفائڈ ٹیم تھے۔ 4 ٹیمیں جو سینئر گروپ سے کوالیفائی ہو رہی ہے، ان کے درمیان بھی فائنل مقابلہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ چوتھی ٹیم جو ابھی اس آخری مقابلے میں کوالیفائی ہوئی تھی حضرت حفصہ سودا حضرت سودا. سوال کا ٹائم پاس کرتا یہ فائنل راؤنڈ ہے، اس لیے جلد بازی نہیں کریں گے، سوچ سمجھ کر جواب دیں گے. پچھلی غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے، لیکن ٹائم آپ کے لیے وہی 15 سیکنڈ سوچنے کے لیے. پہلا جواب بھی آپ کا صحیح ہوگا. سوال سنیں. پہلا سوال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. سوال ابو بکر بن جراح رضی اللہ عنہ سے، قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ 30. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گروپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا پورا نام بتائیے. آمینہ بنت صوبہ. آمینہ بن صوبہ اور تھا جناب آمینہ بنت وہب. 1 نمبر جیسا کریں 1 نمبر ملے گا. پورا جواب نہیں آیا، آدھا جواب دیا، اس لیے 1 نمبر. قرآن سودا گروپ کے لیے، قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی. ان کے حصے میں آسان سوال آیا. حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے سوال ہے، سید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت حمزہ. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جواب بالکل صحیح ہے. اگلا سوال ہے حضرت ابو بکر بن جراح رضی اللہ عنہ سے. سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے قبل کہاں عبادت کرتے تھے؟ سوچے. نعرے حرام. جواب صحیح ہے. اور اگلا سوال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جانور پر معراج کی سیر کی؟ براق پر. جیسا نام ویسے اس کی رفتار تھی. جواب بھی سمجھ رہے ہیں نا؟ براق برق سے بنا ہے، اور سائنس میں پڑھتے نا برق کی روشنی کی حرارت کا بجلی کے معنی میں. اگلا سوال ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے افعال میں اس کا. جواب پورا صحیح جنہوں نے دیا، محمد دیا، درست دیا، بہت بہت بڑا شاباش. اور پہلا سوال پھر عمر بن خطاب کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کہاں کی؟ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ ہجرت کی آپ نے. جواب صحیح ہے.
اور اگلا سوال ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ گروپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کس لقب سے پکارا گیا؟ زور سے بولو. امہات المومنین کی لقب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں پکارا گیا. اور یہ جواب غلط ہے، پورے طور پر غلط ہے جواب. ٹھیک ہے، صحیح جواب تھا رحمت للعالمین. اگلا سوال، قرآن سننے والے کو کیا ملتا ہے؟ قرآن پڑھنے کے برابر کا ثواب. قرآن پڑھنے کے برابر ثواب. اور اگلا سوال حضرت سودا گروپ سے خانہ کعبہ کے علاوہ کس قبر یا درخت کا طواف کیا جا سکتا ہے؟ تو بولو نہیں، کیا نہیں؟ اپنے کعبہ کے علاوہ قبر یا درخت کا طواف کرنا شروع. ہاں ہاں ٹھیک ہے، جواب بالکل صحیح ہے. اور اگلا سوال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گروپ سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا کیسا ہے؟ اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرنا شرک ہے. شرک ہے. اور پھر ابو عبیدہ بن جراح کے لیے مطلب سوال ہے کہ آخری نبی کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے سوال ہے قرآن کی ترتیب کس کی ہدایت سے ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت سودا گروپ کے لیے سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا ہے؟ خاتم النبیین. جواب بالکل صحیح ہے. اور اس طرح سے 4 راؤنڈ مکمل ہوئے. 5ویں راؤنڈ کا پہلا سوال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گروپ کے لیے ہے کہ کیا شرک کرنے والے کو اس کی نیکی کچھ فائدہ دیتی؟ نہیں، شرک کرنے والے کو اس کی نیکی کچھ فائدہ نہیں دیں گی. کچھ فائدہ. جواب صحیح ہے. اور اگلا سوال ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ گروپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کہاں تک پہنچتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک. جواب بالکل صحیح ہے. سوچا انہوں نے اور سوچ کی درست نکلی. اگلا سوال ہے کیا اللہ کا کوئی باپ یا بیٹا ہے؟ یہ اللہ کا کوئی باپ یا بیٹا نہیں ہے. جواب بالکل صحیح. حضرت سودا گروپ کے لیے سوال ہے. جواب صحیح ہے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. تو 5 راؤنڈ ہوئے بھی اور کی طرف دیکھتے ہیں ایک بار. ایک دو تین چار. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو تین نکالا نا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ تیسری پوزیشن ان کی کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے. اب بچے ہیں عمر بن خطاب اور حضرت سودا. یہ دیکھنا ان میں سے پہلی اور دوسری پوزیشن کس کی آتی ہے. تو اب سوال یہ ہے صرف 2 لوگوں سے ہوگا. چوتھی پوزیشن پر ہے ابو عبیدہ بن جراح اور تیسری پوزیشن پر ہے نا یہ ابو بکر صدیق. اور اب بچے ہیں ہمارے سامنے ابو عمر بن خطاب اور حضرت سودا. سوال ایک ہی سوال ایک مرتبہ کر رہے ہیں. مسجد نبوی کی تعمیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا؟ خود اپنے ہاتھوں سے وہ اینٹیں اٹھائی. آپ کو جواب بالکل صحیح ہے. حضرت سودا گروپ کے لیے سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر وفات کے وقت کتنی تھی؟ 63 سال. 63 سال. جواب صحیح ہے کا. اور سوچو ہے نا دھیان دو میری طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے بعد کس خاتون نے سب سے زیادہ پرورش کی؟ حضرت حلیمہ بن سعدیہ. حضرت حلیمہ
حلیمہ بن سعدیہ جیسا دیکھو سوال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے بعد کس خاتون نے سب سے زیادہ پرورش کی؟ تو جواب دیا ہے حضرت حلیمہ بن سعدیہ. جیسا کریں تھوڑی سی اسٹیٹ نمبر انہوں نے بل لگا دیا. پائیں گے ایک نمبر دیں گے اس گروپ کو حضرت عمر بن خطاب کو ایک نمبر. سو جواب ہے حلیمہ سعدیہ. انہوں نے زیادہ سعدیہ جو ہے وہ باوالد نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت حلیمہ بیٹے بھی نہیں تھے. انہوں نے کہا حلیمہ بن دو غلطیاں اس میں ہوئی نصیب، ٹھیک ہے. ایک بات سنیں. اور حضرت سودا گروپ کے جو سوال ہے سوچ سمجھ کے اگر آپ جواب دیں گے تو پہلی پوزیشن، اور اگر یہ سوچے بولے تو پھر ہے نا. سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام. محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے ان کا جواب پورا مکمل صحیح رہا، اور اس طریقے سے انہوں نے پورا نمبر لے کر کے پہلی پوزیشن پر ہے نا حضرت سودا گروپ پہلی پوزیشن پر، اور دوسرے گروپ نمبر پر ہے حضرت عمر بن خطاب، اور تیسرے نمبر پر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور چوتھے پر ہے ابو ہریرہ بن جناح. آپ تمام لوگوں کو بیٹا بہت بہت مبارک ہو. آپ لوگوں نے بہت محنتیں کی ہیں سیرت النبی پر، اسلامیات پر. آپ لوگوں نے یاد کے سوال رکھا ہے نا. بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے مستقبل کو روشن کرے. السلام علیکم. پہلے جونیئر گروپ سے پہلے 4 ٹیمیں جو آنے والی ہیں اس میں ہے حضرت سعد بن وقاص، انس بن مالک، زینب بنت جہش اور مصعب بن عمیر. سعد بن وقاص، انس بن مالک، مصعب بن عمیر. 3 نمبر پہ لکھو تاکہ سر مصعب بن عمیر. اور چوتھے نمبر پر زینب بن جہش. یہ 4 ٹیموں میں سے 2 ٹیمیں نکالی جائیں گی فائنل کے لیے. میں گزارش کر رہا ہوں مولانا شفیع سراجی صاحب سے. ہاں 4 سوال ہاں 4 یہ ختم ہونے کے بعد ہی الگ ہوگا. ٹائم سر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سیمی فائنل مقابلہ ہے جونیئر کا۔ سیمی فائنل مقابلہ ہے، 4 ٹیمیں ہمارے سامنے بیٹھی ہیں، ان میں سے 2 ٹیمیں فائنل مقابلے کے لیے کوالیفائی کریں گی انشاءاللہ۔ آج کے اس ننے والے بچوں کے کوئز کمپٹیشن مقابلہ میں مرکز امام بخاری کے مدیر شیخ محترم فضیلت الدکتور عبید الرحمان صاحب کا استقبال ہے۔ آپ نے اس مقابلے میں شرکت فرما کر مقابلے کی زینت بخشی ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ تو جو یہ مقابلہ آپ کا شروع ہے اور یہ سیمی فائنل مقابلہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ 4 میں سے 2 ٹیمیں فائنل میں جائیں گی، کوشش کرو کہ سب فائنل میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ جائیں گے نا؟ چلو چلو صاحب کے جو وقاص آپ سے سوال ہے، سوال غور سے سنیے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ صحیح جواب ہے، فرشتے اللہ کے نوری مخلوق ہے، اس پر ایمان ہے۔ جواب صحیح ہے آپ کا۔ انس بن مالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کون سا تھا؟ جواب آئی تھی قریش۔ جواب درست ہے آپ کا، قبیلہ قریش۔ مصعب بن عمیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اللہ کا دوست۔ اور یہ جواب بالکل غلط جواب آیا آپ کا۔ آپ نے جذباتی میں جواب دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب بتانا تھا، کلیم اللہ۔ سوچ سمجھ جواب بتائیے۔ زینب بنت جحش ریڈی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جواب صحیح ہے۔ ساتھ میرے وقاص میری طرف دیکھیے غور سے، سوال سنیے۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ جی 6 ارکان ہے، جواب صحیح ہے آپ کا۔ انس بن مالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں ہوئی؟ 11 شادیاں ہوئی۔ بہت اچھے، 11 کے نام یاد ہے؟ بتا دو تو 1000 روپے۔ کتنے بتا سکتے ہیں آپ؟ چلیے سوال مصعب بن عمیر سے، قرآن مجید کی سوال سنو بولتے، قرآن مجید کی آخری نازل ہونے والی سورت کا نام بتائیے۔ سورۃ النصر۔ صحیح جواب ہے آپ کا، بہت اچھا۔ زینب سے، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جی قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ جی بہت اچھا، صحیح جواب ہے اللہ کو۔ صاحب میرے پاس وہی لانے والے فرشتہ کا نام بتائیے۔ وہی لانے والے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام۔ صحیح، کھڑے ہو کر جواب بتائیے۔ انس بن مالک، قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب ہے، صحیح جواب۔ مصعب بن عمیر، قرآن مجید کہاں نازل ہوا؟ عرب میں۔ ٹھیک ہے، مکہ بھی عرب، مدینہ بھی عرب، مکہ سے باہر کا حصہ بھی عرب ہے نا سر؟ جواب صحیح ہے آپ کا، بہت اچھا۔ زینب بنت جحش، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تورات۔ تورات۔ اور آپ کا جواب بالکل درست۔ صاحب کے نبی بالکل صحیح کر دیجیے اس کو۔ صاحب کے نبی وقاص، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن۔ جی قرآن مجید۔ صحیح جواب آپ کا، بہت اچھا۔ انس بن مالک،
ادھر دیکھیے آیت الکرسی کس سورہ میں ہے؟ سورۃ البقرہ ہے. سورۃ البقرہ صحیح جواب. مصعب بن عمیر قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں. بہت سے ماشاء اللہ. زینب حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ زبور. بہت اچھا ماشاء اللہ. گویا 4 راؤنڈ ہو چکے نا جاکر 4 راؤنڈ ہو چکے ہیں. 5 پوچھنا ہے 4 ہی پوچھنا. تو اس طرح سے 3 ٹیموں کے نمبرات برابر ہیں. 7 نبی وقاص، انس بن مالک اور یہ زینب بنت جہش کے نمبرات برابر ہیں. تو تینوں کے درمیان مقابلہ جاری ہے. ہاں نہیں سوال تو کرتے ہیں جی. ایک ٹیم جو ہے باہر ہوئی ہے. ایک سوال آپ لوگوں سے دوبارہ ہوں گے. کس سے ہوں گے؟ 7 نبی وقاص سے، انس بن مالک سے اور زینب بنت جہش سے. چلو 7 نبی وقاص تیار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا؟ عبد المطلب. دوستو عبد المطلب. ہاں صحیح. یہ انس بن مالک جواب دیں گے. کیا اللہ تعالی سے کوئی سوال جواب کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتا. صحیح. مصعب بن عمیر ہم یہ نہیں سوری یہ زینب بنت جہش کا ہے. ہم کس گھر کا طواف کرتے ہیں؟ ہم اللہ کا طواف. جی ہم کعبہ کا کرتے ہیں. ہاں صحیح جواب آپ کا. اصل میں ان میں سوال تھا تھوڑا سا ہم طواف کس کا کرتے ہیں تو سبقت میں نکل گیا ہم کس گھر کا طواف کرتے ہیں. تو انہوں کا جواب درست ہے. صحیح جواب آپ کا. 7 نبی وقاص کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بتائیے. ابو القاسم. ابو القاسم بالکل صحیح جواب ہے. انس بن مالک سے سوال. یہ سمجھیے آپ کا فائدہ ہے. سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الکوثر. جواب درست ہے آپ کا. بہت اچھا. شاباش زینب تیار. کیا اللہ کا کوئی باپ اور بیٹا ہے؟ نہیں، اللہ کا کوئی باپ یا بیٹا نہیں ہے. بہت اچھے. شاباش. 7 نبی وقاص ننے والے بچے کتنا اچھا جواب دے گا ماشاء اللہ. قرآن پڑھنے والے کو کیا فائدہ ملے گا؟ سفارش کرے گا. بہت اچھا. ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اور کون سے صحابی تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بہت اچھے. شاباش. زینب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے بچے کا نام بتائیں. حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ عنہ. کتنی عمر تھی ان کی؟ نہیں معلوم. کتنی عمر تھی اس وقت؟ جی 10 سال. سوال دوبارہ آپ سے 7 سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. انس. قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس قوم کا نام آیا ہے اس کا نام بتائیے. بنی اسرائیل. بنی اسرائیل. بہت اچھا. شاباش. بنی اسرائیل. زینب آخری نبی کا نام بتائیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.